رسول کریم کے صحابی تھے عامر ابن الحمق، عامر نام ہے ان کا، عین میم رے، AMR، عامر۔ ان کے والد ہیں حمق۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو احادیث اہل بیت بیان کرتے ہیں، رسول کریم کے صحابی ہیں، امیر المومنین کی فضیلت پہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ کائنات کے نبی نے دعا دی تھی انہیں، اے عامر، جب مشکل وقت میں پانی لے کے آئے تھے رسول کے لیے تو سرکار نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں جوان رکھے۔ 80 سال عمر ہو گئی تھی، ایک بال سفید نہیں تھا، جوان دکھتے تھے۔ امام حسن نے ان کا نام لکھا تھا کہ خبردار حاکم شام ان کو کچھ نہیں کہو گے۔ حجر ابن عدی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ عامر ابن الحمق کو گرفتار کرنے کے لیے زیاد ابن ابی کے ہاتھوں فوج بھیجی گئی۔ حجر ابن عدی گرفتار ہو گئے، بیٹا گرفتار ہو گئے، اور کافی اصحاب گرفتار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث اہل بیت بیان کر رہے تھے۔ حجر ابن عدی گرفتار ہوئے، قتل کیا گیا۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ بات طویل نہ ہو پائے۔ سنیے، عامر ابن الحمق وہ ہیں جن کو جب حاکم شام نے زیاد ابن ابی کو بھیجا نا ان کے پیچھے اور ان کو قتل کیا گیا، اسلام کی پہلی شخصیت جن کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے احتجاجی خط لکھا ہے یزید کے باپ کو، احتجاجی خط لکھا ہے، کہا تم نے ایسے شخص کو قتل کیا جو راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا تھا، صحابی رسول تھا، دن بھر روزے رکھتا تھا، احادیث رسول بیان کرتا تھا، اور ایسے قتل نہیں کیا۔ تم نے امان دی، اور امان بھی ایسے دی اگر کسی پرندے کو امان دیتے تو پرندہ پہاڑ چھوڑ کے آ جاتا، امان دینے کے بعد تم نے قتل کیا۔ میں حسین ابن علی تمہارے خلاف رسول کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ عامر ابن الحمق کے پاس فوج بھیجی۔ اتنا زیادہ علم اہل بیت علیہ السلام کے در سے انہوں نے حاصل کیا تھا کہ مولا کائنات نے انہیں عطا کیا تھا یہ علم، علم البلایا والمنایا، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا بتلا دیتے تھے۔ اپنے ساتھ ساتھ ایک غلام ہے جس غلام کا نام ہے ظاہر، زی دو چشمی ہے، الف دو چشمی ہے اور رے، ظاہر نامی غلام ہے۔ مبارک نام ہے، اس لیے میں نام لے رہا ہوں۔ کیوں مبارک نام ہے؟ 12ویں امام نے یہ نام لیا۔ کیوں مبارک نام ہے؟ جب آخری وقت میں فوج پیچھے آنے والی تھی، یہ اپنے غلام کو کہتے ہیں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس وقت میرا سر تن سے جدا ہوگا، نیزے پہ سر بلند ہو کے شام بھیجا جائے گا۔ اتنا علم رکھتے ہیں۔ کہا یہ میرے مولا علی علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے، اے ظاہر تم اس وقت مجھے چھوڑ کے جاؤ، اور جانے کے بعد جب مجھے قتل کر دیا جائے ایک کام کر دینا۔ وہ کیا کام کرنا؟ جب مجھے قتل کر دیں میرا جنازہ ایسے ہی پڑا ہوگا، تم آنا اور میرے جنازے کو دفنا دینا، میں تمہیں قیامت تک کی عظیم بشارت دے رہا ہوں۔ یہ غلام گیا، جب یہ لوگ آئے قتل کیا، سر نیزے پہ بلند کیا، شام بھیجا گیا۔ یہ غلام آیا، جنازے کو دفنا دیا۔ اب سوچتا ہے کون سی بشارت دی تھی میرے آقا نے۔ 61 ہجری آئی، خبر ملی کربلا میں حسین ابن علی پہنچے ہیں، اپنے آپ کو کربلا پہنچایا، ابا عبداللہ الحسین کے قدموں میں جان قربان کی۔ زیارت ناہیہ میں جملہ آیا السلام علی ظاہر مولا عامر ابن الحمق، ظاہر نامی غلام پہ سلام جو علی کے وفادار عامر کا غلام تھا، جو حسین ابن علی پہ قربان ہو۔